اس میں کوئی شک نہیں کہ آج سے لگ بھگ 1500 سال پہلے ہماری اس دنیا میں حاتم طائی نام کا ایک انسان ہوا کرتا تھا، جو یقیناً اتنا ہی کھلے دل اور سخی تھا جتنا آج کے دور میں اسے سمجھا جاتا ہے۔ کمزور اور مظلوم لوگوں کی مدد کرنا ہی اس کا پیشہ بن چکا تھا۔ اس کے دور میں اس کی سخاوت کے چرچے پوری دنیا میں مشہور ہو گئے تھے۔ حاتم طائی عرب کے رہنے والے تھے۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی ان کی پیدائش کی صحیح تاریخ تو پتہ نہیں لگ پائی، لیکن ان کی وفات اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں پیدا ہونے کے صرف 7 سال بعد یعنی 578 عیسوی میں ہوئی تھی۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مشہور صحابی عدی ابن حاتم بھی حاتم طائی کے ہی بیٹے تھے۔ حاتم طائی کی 3 اولادیں تھیں، جس میں 2 بیٹوں کے ساتھ ساتھ صفانہ نام کی ایک بیٹی بھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ایک بار طائی قبیلے کے لوگوں کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو اس میں حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی موجود تھی۔ حاتم طائی کی لڑکی نے پیغمبر اسلام سے عرض کیا کہ اے نبی علیہ السلام، آپ ان لوگوں کو سمجھا دیں کہ یہ مجھے تنگ نہ کریں، جو کہ میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں، اور میرا باپ وہ ہے کہ جو عہد و پیمان میں وفاداری سے کام لیتا ہے، قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، بھوکھوں کو کھانا کھلاتا ہے اور سلام میں پہل کرتا ہے، اور کسی بھی ضرورت مند کو اپنے دروازے سے واپس نہیں بھیجتا ہے، یعنی میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ اس پر پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو صفات بیان کی ہیں یہ ایک سچے مومن کی نشانیاں ہیں۔ اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا تو میں اس کے لیے دعائے رحمت کرتا، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور کوئی بھی انسان اسے تنگ نہ کرے، کیونکہ اس کا باپ وہ تھا جو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھا، اور اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی کے ساتھ ساتھ اس کے پورے قبیلے کے لوگ مسلمانوں کے اس سلوک سے بہت خوش ہوئے، اور وہ لوگ جب اپنے قبیلے واپس گئے تو حاتم طائی کی بیٹی نے اپنے بھائی یعنی عدی ابن حاتم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس لیے بھیجا تاکہ وہ ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرے۔ لہٰذا اسی لیے عدی ابن حاتم نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ ویسے تو ہسٹری میں حاتم طائی کی سخاوت سے جڑی ہوئی بہت ساری کہانیاں ہیں، اتنی کہانیاں کہ اگر ہم آپ کو سنانے لگ جائیں تو شاید گھنٹوں گزر جائیں، کیونکہ ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے سارے مال و دولت کو غریب اور مظلوم لوگوں میں لٹا دینا ہی حاتم کی زندگی کا ایک اہم کام ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حاتم طائی سے جڑی ایک چھوٹی سی کہانی سناتے ہیں۔ حاتم طائی کی بیوی خود بیان کرتی ہیں کہ ایک بار عرب کے پورے علاقے میں سوکھا پڑ گیا تھا، گھر گھر لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو گئے تھے۔ ایسے حالات میں ہمارے گھر میں بھی وہی حال تھا جو پورے عرب میں تھا، یعنی ہمارے گھر میں بھی اب ایک وقت کی روٹی بھی نہیں بچی تھی۔ ایسی حالت میں ہی ایک رات ہم نے اپنے بچوں کو بہلانا شروع کیا، یہاں تک کہ ہمارے بچے بھی بھوک کی حالت میں ہی سو گئے تھے۔ حاتم طائی کی بیوی کہتی ہیں کہ اس رات حاتم کی پریشانی کو دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا، اور میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی تاکہ حاتم یہ سمجھے کہ میں سو چکی ہوں۔ حاتم نے کئی بار مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا میں جاگ رہی ہوں،
لیکن میں ہر بار خاموش رہی اور پھر آخر کار حاتم تائی بھی خاموش ہو گئے۔ لیکن پھر کچھ دیر بعد ایک عورت ہمارے خیمے کے پاس آ کر ٹھہری۔ اس عورت نے باہر سے ہی حاتم تائی کو آواز دی اور جب حاتم تائی اپنے گھر سے باہر پہنچے تو اس نے حاتم تائی سے کہا کہ اے حاتم، میں تیری سخاوت کے چرچے سن کر اپنے بھوکے بچوں کو چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہوں تاکہ تو اپنی سخاوت سے مجھے بھی مالا مال کر دے اور میرے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر دے۔ یہ سن کر حاتم نے فوراً کہا کہ آپ رکیے، میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ حاتم تائی جب واپس اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ اے حاتم، تم اس عورت کو کیا کھلاؤ گے جبکہ تمہارے تو خود کے بچے بھی بھوکے سوئے ہیں؟ یہ سن کر حاتم تائی کچھ دیر تک سوچتے رہے۔ اس کے بعد فوراً اٹھے اور اپنے گھر پر کھڑے ہوئے ایک گھوڑے کو ذبح کر دیا۔ یہ وہ گھوڑا تھا کہ جو حاتم تائی کے دل کے سب سے قریب مانا جاتا تھا۔ اس کے بعد حاتم تائی نے آگ روشن کی اور ایک چھڑی لے کر اس عورت کے ہاتھ میں دی اور اس عورت سے کہا کہ جاؤ اپنے بچوں کو لے آؤ اور اس گھوڑے کے گوشت کو بھون کر مزے سے کھاؤ۔ حاتم تائی کی بیوی کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اپنے بچوں کو بھی جگایا اور اس عورت کے بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد حاتم نے ہم سے کہا کہ کتنی بری بات ہوگی کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو جبکہ تمہارے پڑوس میں رہنے والے سبھی لوگ اور ان کے بچے بھوکے سو رہے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا، حاتم اپنے گھر سے باہر نکلے اور ایک ایک کر کے سارے پڑوسیوں کو کھانا کھانے کے لیے جگانا شروع کر دیا۔ اس رات حاتم کی وجہ سے ہمارے سارے پڑوسیوں نے اور ان کے بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اگر کسی نے اس رات کھانا نہیں کھایا تھا تو وہ صرف حاتم تائی تھے، کیونکہ حاتم تائی کو ایک کونے میں چادر لپیٹے ہوئے بیٹھ کر لوگوں کو صرف کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔